نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ ہم دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے نام، ہر نام اپنی جگہ بہت خوبصورت ہے۔ اگر آپ کو یہ لگے کہ کوئی نام دوسرے سے زیادہ اچھا ہے تو اس میں میری کمی ہوگی بتانے میں، ادروائز کوئی بھی نام ایسا نہیں ہے کہ یہ کم ہے اور وہ فلاں والا نام زیادہ ہے یا کچھ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل میں جب انسان بتا رہا ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اس طرح سے میں بتا نہ پائی ہوں، وہ کہیں کمی رہ گئی ہو۔ تو آپ نے کل الحلیم نام پہ غور کیا ہوگا، کیا یہ احساس ہوا کہ اس کے سوا اور کون ایسا ہو سکتا ہے جو اس قدر مجھے برداشت کرے؟ بچپن میں تو ٹھیک ہے، مائیں برداشت کرتی ہیں کہ بچہ نا سمجھ ہے، مگر کون ہے جو مجھے اس عمر میں بھی آ کے ایسے برداشت کرے جیسے وہ رب کر رہا ہے، اور اپنی محبت اور اپنی شفقت کی وجہ سے میرے ساتھ تحمل کے ساتھ ڈیل کرتا ہے۔ اس ایج میں آ کے تو اپنے بچے بھی کہنے لگتے ہیں کہ آپ یہ کیوں کر رہی ہیں، ایسے کیوں ہو رہا ہے۔ تو اس عمر میں تو کوئی بھی ایکسکیوز نہیں دیتا، ہر کوئی یہ ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ اب تو سمجھ آ جانی چاہیے، لیکن وہ الحلیم پھر بھی مہلت دیے رکھتا ہے۔ کیا پھر ایسے رب کو ہمیں چھوڑ کے دور بھاگنا چاہیے؟ اور کبھی جب نافرمانیاں کرنے کے باوجود کوئی سزا نہ دیکھیں، ہم کوئی اس کا ریاکشن نہ دیکھیں، تو اس الحلیم کے آگے روتے ہوئے گر جائیں کہ اے الحلیم، اے رب، میری نافرمانیوں کی کوئی حد نہیں ہے اور تیرے حلم کی بھی واقعی کوئی حد نہیں ہے، اور یہ نہیں کہ تجھے پتہ نہیں چل رہا میں کیا کر رہی ہوں، بلکہ یا حلیم، میں ابھی تک زندہ ہی اس لیے ہوں اور صحیح سلامت ہی اس لیے ہوں کہ تجھ سے بڑھ کے حلم والا کوئی نہیں ہے، تو یہ تیرے حلم کی تعریف ہے۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کا نام دیکھیں گے الغنی۔ الغنی نام، جیسے ہم اردو میں بھی اپنی زبان میں غنی بولتے ہیں کسی کو، عربک میں تو مالدار کو غنی کہتے ہیں، لیکن اصل میں غنی کا معنی یہ ہوتا ہے جو کسی کا بھی محتاج نہ ہو، کسی کی بھی اس کو ہرگز کبھی بھی ضرورت نہ ہو، سیلف سفیشینٹ۔ اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہو سکتا ہے، یعنی جو غیر کا محتاج ہی نہیں، کسی کا بھی نہیں محتاج، کسی مخلوق کا محتاج نہیں، سب اس کی مخلوق ہی ہے نا، تو مخلوق میں سے کسی کا بھی محتاج نہیں، اپنے بلند مرتبے اور اپنی شان کی وجہ سے سارے عالم سے بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام قرآن میں 18 ٹائمز آیا، 18 دفعہ۔ یہ جو عربک میں الغنی کا معنی مالدار ہے، وہ بھی اسی لیے اس کو امیر آدمی کو غنی کہتے ہیں، کیونکہ جیسے پیسہ کسی کے پاس آ جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، حالانکہ ضرورت تو اس کو بھی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنی ضروریات میں سیلف سفیشینٹ ہو جاتا ہے زیادہ تر، خود کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، کسی کی اس طرح سے محتاجی نہیں ہوتی، حالانکہ تب بھی وہ دیکھیں کھانے کا تو محتاج ہے، پینے کا محتاج ہے، محبت خرید نہیں سکتا، ہمدردی خرید نہیں سکتا، تسلی خرید نہیں سکتا، شفا خرید نہیں سکتا، صحت نہیں خرید سکتا، تو بے شمار محتاجیاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔
ہاں ایک اللہ ہی ایسا الغنی ہے جس کو کسی قسم کی بھی محتاجی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاطر میں فرمایا ہے یا ایہا الناس، اے لوگو، اے انسانیت، مومن ہے، کافر ہے، نیک ہے، بد ہے، بوڑھا ہے، بچہ ہے، جوان ہے، کوئی بھی ہے، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب فقیر ہو اللہ کے آگے، تم سب کمزور ہو، محتاج ہو، ضرورت مند ہو، پور ہو، ڈپینڈنٹ ہو، اور واللہ هو الغنی الحمید، اللہ ہے جو بے نیاز ہے، غنی ہے، اور الحمید ہے، تعریف والا۔ یہ انسان کی ایمان کی روح ہے یہ آیت۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ سے ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمیں ہماری ریالٹی بتاتی ہے، اور جتنا ہم اس آیت پر غور کریں گے، جتنا اس کو اپنے اندر جذب کریں گے، اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے آگے بچھتے چلے جائیں گے، اتنی ہمیں اپنی اصلیت معلوم ہوگی اور اس رب کا مقام معلوم ہوگا۔ اور جتنا اس آیت سے دور جائیں گے اتنا اللہ سے دور جاتے جائیں گے۔ دیکھیں بندہ کتنے بھی اونچے مقام پہ پہنچ جائے، کتنا بھی مالدار ہو جائے، کتنی بھی اس کے درجے اوپر ہوں، مگر وہ سٹل محتاج ہے۔ چاہے کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، پیغمبر بھی محتاج تھے۔ دیکھیں وہ کافر لوگ کہا کرتے تھے نا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، بازاروں میں گھومتا ہے، اپنی ضروریات کے لیے یہ کھاتا ہے پیتا ہے، تو وہ بھی کھانے پینے کے محتاج ہیں، وہ بھی اپنی ضروریات کے لیے بازار جانے کے محتاج ہیں۔ انسانی ضروریات، انسان ہے ہی یعنی محتاجی کا پتلا ہے، اتنی زیادہ ہے اس کی محتاجی کہ کسی لمحے وہ بے نیاز ہو ہی نہیں سکتا اللہ سے۔ ذرا اگر ہم لسٹ بنائیں کہ ہمیں کس کس چیز کی محتاجی ہے، تاکہ ذرا ہمیں پتہ چلے نا کہ ہم کیا چیز ہیں۔ یقین کریں کہ آپ لسٹ بنانا شروع کریں گے نا تو آپ کی لسٹ ختم نہیں ہوگی، اور ابھی یہ وہ چیزیں ہوں گی جو آپ کو پتہ ہیں کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے۔ ابھی بے شمار ایسی چیزیں تو ہیں جو ہمیں خود بھی نہیں پتہ کہ یہ ہماری ضرورتیں ہیں۔ چلیں باہر کو تو چھوڑیں، ہم اپنے جسم سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے جسم میں ہمیں کس کس چیز کی ضرورت ہے، ایک ایک سسٹم کو دیکھیں اور سوچیں کیا کیا میری ضرورت۔ آپ حیران رہ جائیں گے، آپ کے جسم میں ٹریلینز آف سیلز ہیں، اور ہر سیل کو چلنے کے لیے کیا چاہیے۔ آپ کی آنکھوں کی ضرورت کیا ہے، آپ کے معدے کی ضرورت کیا ہے، اور باقی اعضاء کی ضرورت کیا ہے، اکثر تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ چلیں یہ تو پتہ ہے نا کہ ہمیں سانس کی ضرورت ہے، کہ ہماری سانس صحیح چلتی رہے، اندر جو آئے وہ بھی خیر سے آ جائے اور باہر بھی ہم خیر سے نکال لیں۔ تو یہ بتائیں کہ ہمیں سانس کتنی کتنی دیر بعد لینی پڑتی ہے، کتنی ضرورت ہے ہمیں سانس لینے کی؟ ہر سیکنڈ ضرورت ہے نا۔ تو اس کا مطلب ہے انسان تو ہر سیکنڈ محتاج ہے اللہ کا، کہ ہر سیکنڈ تیری سانس آئے اور جائے خیریت کے ساتھ، ایوری سیکنڈ۔ ابھی یہ صرف ایک بات ہے، اور ہماری ضرورت یہ ہے کہ دل دھڑکتا رہے، ذرا سی بھی اس کی بیٹ مس نہ ہو، ورنہ ہم گئے۔ تو دل بھی ہر سیکنڈ دھڑک رہا ہے۔ ہماری یہ ضرورت ہے خون کا نظام جسم میں چلتا رہے، آکسیجن ہر سیل تک پہنچتی رہے۔ آکسیجن دماغ تک نہ پہنچی دماغ ڈیڈ ہو جائے گا۔ کئی لوگوں کا ہم سنتے ہیں نا کہ بے ہوش ہو گیا، گر گیا، اس کے بعد آکسیجن برین کو نہیں گئی، اتنے سیکنڈ کے لیے نہیں گئی، اتنے منٹ کے لیے نہیں گئی، اور دیٹس اٹ، ختم، برین ڈیڈ ہوا، انسان ختم۔ اللہ اکبر، کہیں بلڈ کلاٹ نہ ہو جائے جسم میں، اس کے بھی محتاج ہیں۔ ہمارے گردے صحیح کام کرتے رہیں، ہمارا معدہ ہضم کرتا رہے، ہمارے پھیپھڑے صحیح چلیں،
جوڑ ہڈیاں مسل سب صحیح کام کریں. ایون اتنی باریک سی چیز کہ ہمارے آئی لڈز جو ہیں یہ بلنک کرتے رہیں، ہم تو اس کے بھی محتاج ہیں. ہمارے منہ میں یہ لعاب بنتا رہے، ہم اس کے بھی محتاج ہیں. ہماری آنکھوں کے پیچھے اتنے ریسیپٹرز لگے ہوئے، یہ سب چلتے رہیں، اس کے بھی محتاج ہیں. کانوں کے پردے ہیں اور ایئر ڈرم اور اندر کیا کیا بڑا نظام ہے، وہ زبردست نظام، اس کے اندر کہیں ذرا بھی خلل نہ آئے. ہمارا دماغ جو اتنا ڈیلیکیٹ ہے، 1.1 ٹریلین سیلز ہیں دماغ میں، اور 10 ٹریلین نیورو کنیکشنز ہیں اس میں. کہیں پہ بھی گڑبڑ ہوئی تو سب ختم ہو جائے گا. ہمارے ایک ایک سسٹم کو دیکھیں، ہمارے جسم سے فضلہ نکالنے کا جو سسٹم ہے، اگر زیادہ ہو جائے تو ڈائریا، کام ہو تو قبض ہے. ہمیں یہ بھی اس چیز کی بھی ضرورت ہے کہ یہ بھی صحیح چلتا رہے. ہم اگر غور کریں، محتاجی پہ محتاجی، یہ تو چھوٹی سی تھوڑی سی چیزیں گنوائی ہیں میں نے، ہر وقت کی محتاجی ہے، ہر لمحے کی محتاجی ہے. ابھی ہم نے پوری جسم کی بھی چیزیں نہیں دیکھی، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ. کیا تم نے کبھی یہ دیکھا کہ اگر اللہ تمہاری سماعت لے لے، تمہاری بصارت لے لے، تمہاری ہیئرنگ اور جو دیکھنے کی تمہاری یہ قوت ہے یہ لے لے اور تمہارے دلوں پہ مہر لگا دے، کون ہے اللہ کے سوا جو تمہیں یہ لا دے؟ کون اس کے سوا یہ لا کے دے سکتا ہے تمہیں؟ ہم تو سر سے پیر تک محتاج ہیں، سانس لینے سے لے کے بولنے، دیکھنے، چلنے پھرنے. اس سے زیادہ کیا محتاجی ہو سکتی ہے؟ ہم اپنے جسم میں بھی محتاج ہیں، جس کو ہم اپنا سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو ہمارا ہے، جیسے کہ ہمارا اس کے اوپر سارا کنٹرول ہے. ہم اس میں بھی محتاج ہیں. باہر تو ابھی ہم نکلے ہی نہیں، باہر کی تو ابھی دنیا کی محتاجیاں وہ تو ہم نے ابھی دیکھی ہی نہیں. ہوا ٹھیک چلے، ہوا سرسر نہ بن جائے، پانی کڑوا نہ ہو جائے، پانی زمین میں نیچے نہ چلا جائے کہ نہیں ملے گا تو پھر بھی نہیں زندہ رہ سکتے. کھانا بھی ملنا چاہیے. رزق کے لیے محتاج، خوشیوں کے لیے محتاج، سکون کے لیے محتاج، ہدایت پانے کے لیے محتاج، عافیت کے لیے محتاج، حفاظت کے لیے اس کے محتاج. کس کس چیز میں نہیں محتاج؟ آپ یہ دیکھیں، شادی کرنی ہے تو تب محتاج، اولاد چاہیے تو تب محتاج ہیں. تو محتاجی پہ محتاجی ہے. سر پہ یہ چھت رہے اس کے محتاج ہیں، تن پہ کپڑے رہیں اس کے محتاج ہیں، صحت چلتی رہے اس کے محتاج ہیں. یا اللہ ہم تو ہر طرف محتاج ہیں. نیند تک کے محتاج ہیں کہ اللہ نیند آ جائے کریں. کامیابی کے محتاج ہیں، عزت کے محتاج ہیں، امن کے محتاج ہیں، برکتوں کے محتاج ہیں، کام ہمارے سمر جائیں اس چیز کے محتاج ہیں. کہیں رکتی ہے ہماری محتاجی کی لسٹ؟ سارا دن گزر جائے میں بولتی رہوں، ہماری ضروریات ختم نہیں ہوں گی. ہمیں کتنا کچھ چاہیے زندہ رہنے کے لیے. ہم نے کبھی سوچا بھی کہ یہ کون دے رہا ہے؟ اور جن چیزوں کا ہمیں نہیں پتہ نا، وہ تو ابھی بے شمار ہیں، بے شمار، جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے. وہ جب چھن جاتی ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے اچھا یہ بھی ایک ضرورت تھی. کیونکہ ہمیشہ سے وہ ہیں تو اس لیے چل رہا ہے کام، استعمال کر رہے ہیں، یا غیر محسوس طریقے سے وہ چیزیں ہماری خدمت میں لگی ہوئی ہیں تو ہمیں کبھی اپنی وہ ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی. ہم تو اس چیز کے بھی محتاج ہیں کہ سورج نکلا کرے اور دھوپ ملے، ہمیں اس چیز کے بھی محتاج ہیں. ڈپریشن ہو جاتا ہے اگر 10-12 دن سورج نہ نکلے. استغفر اللہ. اور یہ ابھی اس زندگی کی محتاجی ہے، اس زندگی کی. ابھی اس زندگی کے بعد کی تو بات ہی نہیں ہوئی. موت کے جتنے مرحلے ہیں ان سب میں محتاج ہیں ہم کہ وہ آسان ہو جائے، اچھی شکلوں والے آئیں ہمیں لینے کے لیے،
قبر کے مرحلوں کے لیے محتاج ہیں کہ وہاں پہ اچھا سلوک ہو، قبر کھل جائے، وسیع ہو جائے، قبر میں عذاب نہ ہو. آخرت میں محتاج ہیں، وہاں پہ بخشش ہو جائے، ہر مرحلہ آسانی سے گزرتا چلا جائے. تو یہ آیت تو ہماری حقیقت کھول کے رکھ دیتی ہے کہ ہم تو بالکل فقیر ہیں. انسان کو لگتا ہے کہ میں تو خالی ہاتھ ہوں، میرے پاس ہے کیا. جو مالدار ہے وہ بھی محتاج ہے، جو غریب ہے وہ بھی محتاج ہے، جو صحت مند ہے وہ بھی محتاج ہے، جو بیمار ہے وہ تو ہے ہی محتاج، جو جوان ہے وہ بھی محتاج ہے، جو بوڑھا ہے وہ تو ہے ہی محتاج. یہ ہے انسان تیری حقیقت. انسان خود کو بعض دفعہ بالکل بے نیاز سمجھتا ہے نا، مجھے تو کسی کی ضرورت ہی نہیں، میری جیب میں پیسہ ہے اور میرے پاس طاقت ہے، جوانی ہے، ہمت ہے، مجھے کیا پرواہ کسی کی. نہیں، تم تو ہر وقت محتاج ہو، فقیر ہو اللہ کے. تمہارے پاس تو اتنی بھی طاقت نہیں ہے کہ پانی کا ایک قطرہ ہی خود بنا لو، بیج کو پھوڑ کے درخت نکال لو، بارش برسا دو، اپنے بڑھاپے کو روک کے دکھا لو، ہمیشہ کی زندگی خرید لو اپنے لیے، اپنے دل کو اپنی مرضی سے دھڑکا لو. ذرا سی بھی طاقت تمہارے پاس نہیں ہے، تم ہر چیز میں فقیر ہو. اس کے برعکس اللہ کی ذات کو دیکھیں، وہ الغنی ہے، اس کو کسی کی بھی محتاجی نہیں، نہ اپنی مخلوق کا محتاج ہے کسی کا بھی، اور کسی چیز میں نہیں ہے. نہ وہ فرشتوں کا محتاج ہے، نہ جبرائیل کا، نہ میکائیل کا، نہ ہوا کا، نہ پانی کا، نہ اولاد کا محتاج ہے، نہ وہ کسی ساتھی کا محتاج ہے کہ جس کے ساتھ دکھ سکھ کر لے، نہ کسی وزیر کا محتاج ہے کہ چلو کوئی وزیر ہو تو اسے مشورہ ہی کرنا پڑ جاتا ہے، نہ کسی کی شکر گزاری کا محتاج ہے کہ اگر میرا شکر نہیں ادا کریں گے تو پھر کیا. ہمیں تو موڈ آف ہو جاتا ہے کہ کسی دیکھو میں نے اس کے لیے اتنا کیا، مجال ہے یہ اس نے تھینک یو کا ایک لفظ بولا. تمہارا دل ایسے غمگین ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے کہ کتنی احسان فراموش ہے. اتنی انسان، کروڑا انسان اس کا کھا پی کے سب کچھ استعمال کر کے ناشکریاں کرتے، اس کو فرق نہیں پڑتا. وہ محتاج نہیں ہے اس کا کہ لوگ شکر ادا کریں، نہ کسی سے مدد لینے کا محتاج ہے کہ کوئی ہیلپ کرے اس کی، نہ آرام کرنے کا محتاج ہے کہ اس کو ریسٹ چاہیے، بڑا کام کر لیا، نہ نیند کا محتاج، نہ اونگ کا محتاج، نہ کسی کی عبادت کا محتاج کہ میری عبادت کریں گے تو میری خدائی چلے گی، نہ کھانے نہ پینے کسی چیز کا محتاج نہیں، نہ کسی کی تعریف کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی کے سجدوں کا محتاج ہے، اور نہ ہی کسی کی اطاعت کا محتاج ہے. سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا أَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر تم کفر کرتے ہو، تم بھی اور ساری دنیا والے مل کے کفر کریں، جو بھی زمین میں سب کفر کر لیں، اس کا انکار کریں، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اللہ پھر بھی وہ غنی ہے، تعریف والا ہے. اس کی کوئی غرض کسی میں اٹکی بھی نہیں ہے، کوئی اس کا کوئی مفاد تمہارے ساتھ وابستہ نہیں ہے. ہم سوچنے لگتے ہیں نا، پتہ نہیں اس نے ہمیں جو نماز کا، روزے کا، فرما برداری کا، یا یہ حکم دیے میں یہ کرو، صدقہ و خیرات کرو، تو پتہ نہیں اس کو ہماری کتنی ضرورت ہے. ہمارے نماز روزے کی اس کو ضرورت ہے، ہم کو ذکر کرنا ہے، تسبیح کرنی ہے، تو شاید پتہ نہیں اس کو ہماری طرف سے تعریف کرنے کی ضرورت ہے. نہیں نہیں نہیں، یہ تو ہم اپنے لیے کرتے ہیں. کیا مطلب؟ ہمیں کیا ملے گا اس سے؟ اس سے ہمیں اس کا قرب ملے گا، اس کی رحمتیں ملیں گی، اس کی رضا ملے گی. فائدہ پھر کس کا ہے؟ اس نے تو یہ حکم اس لیے دیا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے قریب ہو جائیں، وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمتوں کی آغوش میں لے لے، کہ ہمیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. وہ چاہتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ کی نعمتوں والی جنت میں داخل کرتے، جہاں پہ ہم آرام اور سکون سے رہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، کیا کرے گا اللہ تمہیں عذاب دے کے؟ اس کو کوئی شوق ہے تمہیں عذاب دینے کا؟ وہ کیا کرے گا تمہیں عذاب دے کے؟ Why would he want that؟ وہ نہیں چاہتا، اس کا مطلب تمہیں عذاب نہیں دینا چاہتا، تو چاہتا ہے کہ تمہیں جنت دے. تو اس میں فائدہ کس کا ہوا؟ نادان انسان تو یہ سوچتا ہے
کہ پتہ نہیں اس کو ضرورت ہے ان کی، اس کو پتہ نہیں مجھ سے کچھ چاہیے، اس لیے تو بڑا اکڑ کے کہتا ہے میرے پاس نہیں ہے ٹائم۔ یہ تو اپنے لیے کر رہا ہے، اس کے لیے نہیں کر رہا، سب تیرے اپنے لیے۔ سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ جَاهَدَ، جو کوئی بھی کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کوئی نیک اعمال کرتا ہے، کوئی نمازیں پڑھتا ہے، تہجدیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، کوئی زکوٰۃ دیتا ہے، نظر و نیاز کرتا ہے اس کے نام کی، فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تو تمام جہانوں سے غنی ہے، تمام جہانوں سے بے نیاز ہے، اس کو نہیں ہے ضرورت۔ اچھا بعض لوگ الٹ کرنے شروع ہوتے ہیں، جب اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے میں کیوں نماز پڑھوں، کیا فرق پڑتا ہے، اس کو تھوڑی ہماری نمازوں کی ضرورت ہے، اس کو تو نہیں ہے، تمہیں تو ہے نا، تم اپنے لیے پڑھو، تم اپنے لیے نیکیاں کرو، تو اس کو وہ رب جو جہانوں کا رب ہے اس کو تمہاری یہ اس طرح کے ٹکروں کی ضرورت ہوگی، ایسے سجدوں کی ضرورت ہوگی؟ خود تو سوچو۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے جو استطاعت رکھتا ہو وہ اس کے گھر کا حج کرے، وَمَنْ كَفَرَ، تو جو کوئی انکار کرے، جو نہیں کرنا چاہتا، استطاعت کے باوجود نہیں آنا چاہتا اس کے گھر، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، تو اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اس کو ضرورت نہیں ہے تمہارے آنے کی، وہ تو غنی ہے، تمام جہانوں سے غنی ہے۔ جب بعض دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا الغنی کا ترجمہ بے پرواہ کرتے ہیں، تو اس لیے کہ ہماری دیکھیں یہ جو ہماری لینگویج ہے نا، یہ بھی محتاج ہی ہیں یہ لینگویجز، یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کا تھوڑی ویسے یہ الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے۔ بے پرواہ بہت زیادہ اچھا لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اس کو ہماری کسی بھی اطاعت کی ضرورت نہیں، ہمارے کسی شکر گزاری کی ضرورت نہیں، لیکن بے پرواہ لفظ سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ بھئی اگر اس کو تمہاری پرواہ نہ ہوتی، اللہ اکبر، تو سوچو پھر تمہارا حال کیا ہوتا۔ مثلاً بچہ ہے اور وہ اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، اسمال بیبی، اگر ماں جو ہے وہ اس سے بے پرواہ ہو جائے، بچہ رو رہا ہے، ماں بے پرواہ بیٹھی ہوئی اپنا ٹی وی دیکھ رہی، بچے کو بھوک لگی ہے، ماں بے پرواہ اس کو پھینکا ہوا ہے، بچے کو چینج کرنے کی ضرورت ہے، ماں بے پرواہ ہوئی ہوئی، تو بتائیں ایسا بچہ تو بالکل ہی رل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ بے پرواہ نہیں ہے ہم سے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وہ ایک ماں کیا 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو وہ جو اتنی محبت کرنے والا ہے وہ کبھی بے پرواہ ہو سکتا ہے اپنے بندے سے؟ بلکہ اگر میں یہ کہوں تو جھوٹنا ہوگا کہ اس سے زیادہ تو ہماری پرواہ کسی اور کو ہے ہی نہیں۔ اس کی پرواہ ہی ہے نا جس کی وجہ سے انسان تو کبھی کبھی اس غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کو میرے سے کیا ضرورت ہے جو میرے اتنے ناز اٹھا رہا ہے، جو میرا اتنا خیال کر رہا ہے، جو میرے ساتھ اتنی مہربانیاں کر رہا ہے، تو پتہ نہیں اس کو ہی میری کوئی ضرورت ہے۔ تو ایسی بات نہیں کہ اس کو پرواہ نہیں ہے، وہ ہماری پرواہ نہ کرتا نا اور پیدا کر کے ہمیں چھوڑ دیتا تو ہم تو سروائیو بھی نہیں کر سکتے تھے اس جہان میں، ہم رہ ہی نہیں سکتے تھے، مگر یہ اس کی پرواہ جو ہے اس کی محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی ضرورت ہے ہماری، یا اس کی بادشاہی کو کوئی ضرورت ہے، اس کی جو یہ پورا نظام کائنات کا چل رہا ہے اس کو چلانے میں ہمارے جیسوں کی، تو ہم تو جیسے اس دن ہم نے بات کی تھی، تھوڑا سا اب ان چیزوں پہ، کائنات پہ اگر غور و فکر آپ کریں نا تو بہت کچھ چیزیں سمجھ آ جائیں گی، ان سے آپ اللہ کو پا لیتے ہیں۔ جیسے کہ آپ اپنی زمین کے اوپر غور کر لینا اگر، کہ یہ کرۂ ارض جو ہے یہ کائنات میں کتنا حقیر اور چھوٹا ہے، تو آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا
کہ اس پہ رہنے والا انسان کتنا حقیر اور چھوٹا ہے، بھلا اس کی ضرورت ہوگی اللہ کی اتنی بڑی کائنات کو چلانے کے لیے؟ یہ ایک حدیث قدسی ہے، اس سے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہم بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو، مس گائیڈڈ ہو، سوائے اس کے جس کو میں ہدایت دے دوں۔ تو مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ سبحان اللہ۔ تم سب فقیر ہو سوائے اس کے جس کو میں غنی کر دوں، تو مجھ سے مانگو، میں تمہیں رزق دوں گا۔ دینے والا نا خود ہی کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو تو میں تمہیں دوں گا۔ انسان کہتے ہیں پھر آ گیا مانگنے کے لیے، اب شکل نہ دکھانا، ایک دفعہ دے دیا تمہیں۔ وہ رب فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ کتنی چاہت ہے اس میں۔ اور تم سب گناہگار ہو سوائے اس کے جس کو میں بچا لوں۔ تو تم میں سے جو یہ مانے کہ میں معاف کرنے پر قدرت رکھتا ہوں اور اس کو مجھ سے معافی چاہیے تو میں اسے معاف کر دیتا ہوں، اور مجھے کچھ بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی زندہ اور مردہ، پہلا کون؟ آدم علیہ السلام سے لے کے آخری انسان جو قیامت تک آنا ہے، جتنے زندہ ہیں اس وقت اور جتنے قبروں میں جا چکے ہیں، سب کو کھڑا کر لیا جائے، کوئی خشک تر، سب کے سب میرے بندوں میں سب سے متقی شخص کی طرح ہو جائیں۔ یعنی سارے جتنے شروع سے آخر تک کتنی مخلوق ہوگی، بلین ٹریلین انسان ہوں گے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، وہ جو اربوں خربوں انسان ہے نا، ان سب کے دل ابراہیم علیہ السلام کے دل کی طرح ہو جائیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی طرح ہو جائیں، وہی سب سے متقی لوگ تھے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے میری بادشاہت میں مچھر کے پر کے برابر بھی اضافہ نہیں ہوگا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑے گا کہ میرے اتنے لوگ اب مجھے سجدہ کرتے ہیں، اتنے لوگ اب میری عبادت کرتے ہیں، اتنے لوگ اب متقی بن گئے ہیں اور میرے آگے بس اطاعت کے ساتھ پڑے ہوئے ہیں، مجھے اتنا سا بھی نہیں فرق پڑے گا، مچھر کے پر کے برابر بھی۔ سبحان اللہ۔ اور اگر تمہارا پہلا اور آخری آدمی اور زندہ اور مردہ اور خشک و تر، سب کے سب میرے بندوں میں سب سے بدبخت شخص کے دل کی طرح ہو جائے، استغفر اللہ، کہیں شیطان کی طرح اگر ہو جائے سب سے، یا فرعون کی طرح، اس کے دل کی طرح، اللہ معاف کرے، اتنے نافرمان ہو جائے، اتنے نافرمان ہو جائے سارے کے سارے، تو اس سے میری بادشاہی میں کسی مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی کہ کم ہو جائے گی، اتنے لوگ نافرمان ہو گئے، بلین ٹریلین لوگ نافرمان ہو گئے، ایک ایٹم کے برابر بھی اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ تو تم لوگ کچھ بھی نہیں اللہ کو دے سکتے، نہ ہی اس سے کچھ لے سکتے ہو۔ یہ ہے وہ الغنی۔ اچھا ایک مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، کہ جب قرآن میں یہ نام آتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا الغنی، تو اس کے ساتھ آتا ہے نام الحمید، پریز وردی، جس کی تعریف خود بخود اپنے ذات میں خود تعریف کیا ہوا ہے، یعنی کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی ذات خود ہی اپنے آپ میں قابل تعریف ہے۔ تو یہ الحمید اللہ تعالیٰ کا اسم کیوں الغنی کے بعد ہمیشہ آتا ہے؟ ہمیشہ نہیں، مطلب زیادہ تر قرآن میں اس طرح سے آیا ہے، اس لیے کہ آپ دیکھیں۔ اچھا انسانوں کی اگزامپل سے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ انسانوں میں اگر کوئی غنی ہو جائے، مثلا مالداری چلو ہو جائے، تو اب اس کا رویہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ لوگوں کے ساتھ بڑا حقارت کا سلوک کرنے لگتا ہے، جی مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، مجھے کسی کی کیا پرواہ ہے، دوسروں کو فقیر سمجھنے لگتا ہے، حقیر سمجھنے لگتا ہے، ان سے الگ تھلگ رہنے لگتا ہے، میں تو بڑی چیز ہوں، یہ کیا جرمز کی طرح، ان سے مجھے کوئی جرمز نہ لگ جائیں، جیسے ان کو اچھوت سمجھنے لگتا ہے، کیڑے مکوڑوں کی طرح اس کو لوگ نظر آتے ہیں، ان کو ہرٹفل باتیں کہتا ہے نا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ مجھے کسی کی کیا ضرورت ہے، میرے پاس اتنا پیسہ ہے، مجھے نہیں ضرورت۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے، وہ غنی ہونے کے باوجود، اس کے باوجود کہ اس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ رحم بھی کرتا ہے اپنے بندوں پر،
تحمل بھی کرتا ہے اپنے بندوں کے ساتھ، وہ اللطیف بھی ہے ان کے ساتھ کہ نرمی کرنے والا، مہربانی کرنے والا، وہ الودود بھی ہے، ان سے محبت بھی کرتا ہے، وہ اتنی ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ بھی کرتا ہے، وہ ان کے معاملات میں صبر بھی کرتا ہے، وہ سخی بھی ہے، ان کو عطا بھی کرتا ہے، وہ اپنے بندوں کے دلوں کو، ٹوٹے دلوں کو بھی جوڑتا ہے، الجبار بھی وہ ہے، وہ ان کو سلامتی بھی دیتا ہے، وہ ان کو امن بھی دیتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا مجھے کیا پرواہ ہے تمہاری، مجھے کون سا کوئی کام بن جانا ہے تم سے۔ دیکھیں نا، آپ انسانوں میں دیکھیں، جب کسی کو کسی سے کوئی ضرورت ہوتی ہے نا، تبھی وہ اس کو سلام بھی کرتا ہے، تبھی وہ اس کے ساتھ نائس بھی ہوتا ہے، تبھی اس کے ساتھ پولائٹ بھی ہوتا ہے۔ جو ہی اس کا کام بن جاتا ہے، روڈ ہونے شروع ہو جاتا ہے، کہتا اب نا مجھے کال کرنا، ہر وقت ٹائم بے ٹائم کالیں کر کے ستاتے رہتے ہو، کیونکہ اب ضرورت نہیں نہ رہی، اب ضرورت کام نکل گیا، تو اب وہ اس کو دوسرے کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے۔ کون ہو تم؟ میں نہیں تمہیں پہچانتا۔ کہ ایسے ہوتا ہے نا، جب تک مطلب تھا تو بہت جان پہچان تھی، بہت اچھے تھے، مطلب ختم ہو گیا تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ کو تو ہم سے ایک بھی مطلب نہیں، اللہ کو تو ہم سے کوئی بھی مطلب نہیں، اس کی تو ہم کوئی بھی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی اس کی ضرورت ہے، کوئی اس کی چیز ہم ایسی نہیں کر رہے، کوئی ایسا کام یا ہماری ایگزسٹنس کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہماری کوئی عبادت اس کی کوئی ضرورت ہے، تب بھی وہ ہمارے ساتھ اتنا شفقت کرنے والا ہے، اتنی نرمی کرنے والا ہے، اتنی ہماری کیئر کرنے والا ہے۔ اس لیے اس کے الغنی کے ساتھ الحمید آتا ہے۔ الغنی اٹ سیلف بہت بڑی اللہ کی صفات ہے، لیکن دیکھو اس سے بھی بڑھ کے ایک بات ہو جانا کہ غنی ہونے کے باوجود کسی کا اس طرح کا معاملہ کرنا اپنی مخلوق کے ساتھ، یہ تو اس کو اور قابل تعریف بنا دیتا ہے۔ وہ ایسے انسانوں کے ساتھ بھلائی کے معاملات کرتا ہے کہ خود انسان کو بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا بھلائی ہو رہی ہے، کہاں سے بھلائی ہو رہی ہے، وہ ایسے ان کی ضرورتیں پوری کرتا ہے، انسان کو خود بھی نہیں پتا تھا میری ضرورتیں کدھر سے پوری ہو رہی ہیں۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ آپ کی یہ دل کا دھڑکنا کدھر سے کون دھڑکا رہا ہے اس کو؟ آپ سوچتے ہیں کہ آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، اس لیے دھڑک رہا ہے؟ اگر ایسی بات ہوتی تو کوئی مرتا ہی نہ، اس کو بھی کھانا پینا دے دیا جاتا تو وہ بھی زندہ ہی رہ لیتا۔ اس کا مطلب کوئی ذات ہے جس نے اس کو دھڑکنے کا حکم دیا ہے تو دھڑکتا ہے۔ جس دن وہ اس کو کہہ دے گا کہ اب بس کر تو یہ رک جائے گا، پھر جتنا مرضی آپ اس کو پمپ کر لیں، جتنا مرضی زور لگا لیں، جتنے مرضی آکسیجن دیتے جائیں، کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو وہ الغنی ہونے کے باوجود تمہاری کتنی کیئر کرتا ہے، تمہاری کتنی ضروریات کو پوری کرتا ہے، تمہیں کیسے سنبھالتا ہے، تمہارے ساتھ کتنا ہی برداشت کرتا ہے، کتنا تمہیں برداشت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، تمہیں کتنا معاف کرتا ہے، تم سے کتنا درگزر کرتا رہتا ہے۔ ورنہ وہ نہ تحمل کرے، وہ نہ رحم کرے، کون اس کو مجبور کر سکتا ہے، کون اس سے کروا سکتا ہے؟ لیکن وہ بے حد محبت کرتا ہے نا اپنی مخلوق سے، اس لیے غنی ہونے کے باوجود اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ متوجہ رہتا ہے، اس لیے وہ الحمید ہے۔ ایسے رب کو پہچانے اور اس کی تعریفوں کے گن گائیں، پھر دل سے تسبیح ہوگی، پھر دل سے سبحان اللہ نکلے گا، پھر دل سے اللہ اکبر نکلے گا، پھر دل سے الحمدللہ نکلے گا، پھر دل سے نکلے گا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا تو کوئی الہ ہے ہی نہیں، واقعی عبادت کے لائق تو ہی ہے، میں تو محتاج ہوں اللہ، میں اتنی محتاج ہوں۔ یہ بتائیں کہ آپ نے کبھی دیکھا کسی فقیر کو؟ ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا نا کہ تم فقیر ہو، تو ہم فقیر ہیں اگر، تو اب ہمارا اللہ کے ساتھ کیسا معاملہ ہونا چاہیے، یہ اگر آپ کو یاد ہو بیک ہوم، فقیر وغیرہ کو دیکھتے تھے، مانگنے والوں کو دیکھتے تھے، کیسے ہوتے ہیں وہ؟ ایسے تو اس فقیر سے تو ہماری کوئی مماثلت ہے نہیں، اس لیے کہ وہ تو چلو 2-4 روپے کا ہی فقیر ہوئے، محتاج ہے، ہم تو سارے کے سارے ہی محتاج ہیں، ہم تو ساری چیزوں کے لیے محتاج ہیں، وہ تو چند پیسوں کے لیے محتاج ہے نا، تو وہ ہم اس سے بھی زیادہ فقیر ہیں،
وہ کم فقیر ہے. لیکن جسٹ اگزامپل دینے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آپ بتائیں وہ کیسا ہوتا ہے جو فقیر ہوتا ہے. اس کی لجاجت دیکھی آپ نے، کیسے مسکین شکل بنا لیتا ہے آپ کے آگے، وہ کیسے بچھا جاتا ہے آپ کے آگے، وہ کیسے اپنی بے بسی کا رونا روتا ہے آپ کے آگے. اس کی شکل پہ عاجزی ہوتی ہے، مسکینی ہوتی ہے. کبھی وہ آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کرنے لگتا ہے، کبھی آپ کو دعائیں دینے لگتا ہے، کبھی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ جوڑ کے چند ٹکے مانگتا ہے. حالانکہ آپ نہیں بھی دیں گے تو اس کا کام پھر بھی چل جانا ہے. اب سوچیں، صرف یہ بات سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہی ہوں، سوچیں جو انسان سر سے پیر تک ہی فقیر ہو، جس کا رواں رواں محتاج ہے، جو ایک ایک سانس کے لیے محتاج ہے، اس کو پھر کیسا ہونا چاہیے اس الغنی کے سامنے. کبھی اگر دل چاہے نا اس الغنی کے آگے سر اٹھانے کا، کبھی اس سے شکایت دل میں آنے لگے نا، تو اپنی محتاجیوں پہ ذرا نظر ڈال لیا کریں کہ میں جس کی اس قدر محتاج ہوں، اس کے آگے تو ایک حرف بولنے کا بھی مجھے حق نہیں ہے. تب اس فقیر کو سوچ لیا کرے کہ وہ فقیر کیسا ہے اور مجھے کیسے فقیری کی تصویر بننا ہے اس کے آگے. جب میں نے مانگنا ہے تو پھر میں نے کیسے مانگنا ہے، کیونکہ مجھے تو سب کچھ ہی چاہیے اس سے. اس نام کا یہ اثر ہونا چاہیے ہماری زندگی میں. اسی طرح اس نام کا دوسرا اثر یہ ہونا چاہیے کہ ہم دنیا جہان کو ناراض کرنے پہ تیار ہو جائیں، لیکن کبھی اس الغنی کو ناراض نہ کریں. اس کو نہیں ناراض کرنا، کیونکہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے. دیکھیں دنیا میں ہم وزیروں سے مشیروں سے تعلقات بنا کے رکھتے ہیں، کبھی ضرورت پڑ گئی ہم کہتے ہیں نا کل کو کام پڑ جائے گا، ان کو سلامیں کرتے ہیں، ان کو تحفے دیتے ہیں، ان کے ساتھ کانٹیکٹس رکھتے ہیں. وہ جس سے ہر وقت کام پڑنا ہے، پتہ نہیں اس سے جو وزیر ہیں، پرنسپل ہیں، سینیٹر ہیں، گورنر ہیں، ان سے تو پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کبھی نہ پڑے. لیکن الغنی تو وہ ہے جس سے 24/7 ایک ایک لمحہ کام پڑنا ہے. ہر آن، ہر گھڑی، ہر سانس ہمارا کام ہے اس سے اٹکا ہوا. اس کے بغیر نہیں ہمارا کام چل سکتا. اٹھتے بیٹھتے، دکھ میں سکھ میں، اس زندگی میں اور اگلی زندگی میں ہر لمحے ہمیں ضرورت ہے اس کی. بتائیں اس کے ساتھ کانٹیکٹ مضبوط کرنے کا اور اس سے کانٹیکٹ بنانے کا بھی کبھی سوچا ہے؟ مجھے اس سے کانٹیکٹس بنانے ہیں، یہ میری ضرورت ہے. اور دیکھو کسی وزیر مشیر کے پاس تو کانٹیکٹ بھی بنایا ہوگا نا، تو اس کے پاس جاؤ گے تو وہ کہیں گے جی صاحب ابھی سو رہے ہیں، ابھی نہیں ان کو ڈسٹرب کر سکتے، وہ میٹنگ میں ہیں، ابھی نہیں وہ آپ کی بات سن سکتے. اور وہ الغنی، اس سے اگر آپ نے تعلق مضبوط کر لیا تو صرف یہ کہیں گے یا اللہ، کہیں کوئی فون کرنے کی ضرورت نہیں، کہیں سفارش کی ضرورت نہیں، کہیں کسی کے پاس جانے کی بھی ضرورت نہیں. بیٹھے بیٹھے جہاں بیٹھے ہیں صرف ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ. وہ کئی بار جواب دے گا. ایسے رب کو ناراض نہیں کرنا. یہ زندگی کا ایک اصول بنا لیں، کسی کے پیچھے بھی نہیں ناراض کرنا، نہ اولاد کے پیچھے، نہ رشتہ داروں کے پیچھے، نہ لوگوں کے پیچھے، نہ دنیا کیا کہے گی اس کے پیچھے. کسی کے پیچھے بھی نہیں اس کو ناراض کرنا. میں کیسے اس کو ناراض کر سکتی ہوں بھائی؟ تمہیں ناراض کر سکتی ہوں، اس کو نہیں کر سکتی. اور جب جس نے اس کو راضی کر دیا تو وہ ساری دنیا سے انسان کو بے نیاز کر دے گا. پھر وہ اکیلا ہی کافی ہے. حسبی اللہ، میرے لیے اللہ کافی ہے. اس سے زیادہ بہتر وکیل کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس خواب کو ہمارے دل میں اتار دے. اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، تو بے نیاز ہے، ہم تو فقیر ہیں. تو اللہ ہم تجھ سے ہی مانگتے ہیں تیرا کرم، تیرا رحم، درگزر تیری طرف سے اور بخشش. اچھا، جو آج کی دعا ہے
وہ دعا ہے اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا. یہ وہ دعا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 بار جنت کا سوال کرے، یعنی دن میں 3 دفعہ جنت کا سوال کر لے، تو جنت کہتی ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دینا. اور جو 3 بار جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اے اللہ اسے جہنم سے بچا لینا. یعنی ہر روز انسان کم از کم 3 بار کہے، صبح شام کی دعاؤں میں اپنی شامل کر لیں 7 بار اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألک جنت الفردوس. اگر آپ نے سب کے لیے مانگنا ہے، اس میں اجر نہ جب کہیں تو تب اپنی ساری فیملی کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ ہم سب کو بچا لینا. جب آپ اجر نہیں کہیں گے تو پھر صرف اپنے لیے، ٹھیک ہے. اللہم انی اسألک جنت الفردوس کہیں گے تو صرف اپنے لیے جنت مانگے. اللہم انا نسألک جنت الفردوس تو پھر ہم سب کے لیے اللہ جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. تو جو بھی جہنم سے آزادی چاہتا ہے وہ یہ دعا کرا کرے. اور بہت مختصر سی دعا ہے لیکن کیا ہی کہنے اس دعا کے کہ جہنم خود کہے گی اللہ اس انسان کو مجھ سے بچا لے. اور آج کل جو گرمی ہے، گرمی کے دن ہے، تو جب گرمی لگے باہر نکلیں فوراً جہنم کی آگ کا سوچیں اور یہ کلمات بولیں اللہم اجرنا من النار. یہ کہ اللہ یہ آگ نہیں، یہ گرمی نہیں برداشت ہوتی، اللہ تعالیٰ آگ سے بچا لینا. جو گرمی میں جائے گا اور گرمی کو محسوس کرتے ہوئے یہ دعا کرے گا اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی دے دیں گے. اور بھی جو انسان چاہتا ہے جہنم کی آگ اس کے اوپر حرام ہو جائے تو حدیث میں آتا ہے جو جہنم کی آگ اس شخص پہ حرام ہے جو اپنے حسن سلوک اور نرم خوئی یعنی پولائٹنس کی وجہ سے لوگوں کے قریب ہو. اتنا اچھا اس کا اخلاق ہے اور وہ اتنا پولائٹ ہے، اس کی ان پولائٹنس کی وجہ سے اور اس کے اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے. ظاہر ہے بات جو اچھے اخلاق کا ہوتا ہے وہ سب کے دلوں کے قریب ہوتا ہے. تو ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جہنم کو حرام کر دے گا. سبحان اللہ، جہنم نہیں چھوئے گی اس کو. تو جہاں دعائیں کرنی ہیں وہاں اپنے اخلاق پہ بھی نظر کرنی ہے، اپنی پولائٹنس پہ بھی نظر کرنی ہے کہ میری زبان پولائٹ ہو جائے. سب سے پہلے میں اپنے گھر کے اندر اپنی زبان کو پولائٹ کروں. اللہ اس میں ہماری مدد فرمانا. آج کا جو ذکر ہے وہ ذکر ہے جو پریشانی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی آپ اسماء حسنہ دیکھیں گے. اس ذکر میں ذکر کیا ہے؟ شروع میں لا الہ الا اللہ کہنا ہے 3 دفعہ، تینوں دفعہ جو میں آپ کو آگے والے کلمات ڈیفرنٹ ہیں لیکن شروع میں تینوں لائنوں میں لا الہ الا اللہ ہے. پہلے کہیں گے لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، حلیم تو نام الحلیم آپ نے پڑھ لیا نا، تو العظیم الحلیم. پھر دوسری دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب. پھر تیسری دفعہ کہیں گے لا الہ الا اللہ رب السماوات و رب الارض و رب العرش الکریم. ٹھیک ہے. تو پریشانی جب بھی آئے یہ کلمات بار بار آپ اپنی زبان پر رکھیں، بار بار بولتے جائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پریشانی سے نکال دے گا. اسی طرح کچھ 4 صفات یا 4 عادتیں ایسی ہیں جو بہت دیکھنے میں بہت آسان سی ہیں مگر جنت میں داخلے کا سبب ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا ہے؟ ابوبکر صدیق نے فرمایا میں نے، یعنی نفلی روزہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم میں سے کس نے کسی جنازے میں شرکت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا ابوبکر صدیق نے ہی. پھر دوبارہ فرمایا میں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ تو تب بھی انہوں نے فرمایا میں نے. آپ نے پوچھا کیا آج تم میں سے کسی نے مریض کی عیادت کی ہے؟ انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے یہ عادات اپنا لی، جس میں یہ جمع ہو گئی، وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ. یعنی کیا کون کون سی عادات ہے؟ اگر کوئی جنازے کی خبر ملے تو اس میں شرکت، چاہے جانتے ہو یا نہ جانتے ہو. اگر کوئی مسکین ہے اس کو کھانا کھلانا،
کہ کوئی مریض آپ کو کوئی پتہ چلتا ہے اس کی عیادت کرنا، اور روزے تو الحمدللہ ہم رکھ ہی رہے ہیں، تو یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے کام ہیں نا، آسان سے ہی ہیں، لیکن بعض کاموں کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ان سے ہمیں کتنا فائدہ مل سکتا ہے۔ آج 17 رمضان ہے، آج وہ دن ہے جس دن مسلمانوں کو جنگ بدر میں فتح ملی تھی، جس کو یوم الفرقان کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی فتح دی تھی، اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا کہ دیکھو تعداد میں کمی کی وجہ سے کوئی یہ نہیں ہوتا کہ کوئی شکست کھا جائے، بلکہ اصل چیز ایمان ہے۔ جب تمہارے پاس ایمان ہوگا تو تم اپنے سے 3 گنا بڑے دشمن کے اوپر بھی غلبہ پا سکتے ہو، فتح پا سکتے ہو۔ بڑا زبردست ایک دن تھا، باپ بیٹا آمنے سامنے تھے، چچا بھتیجا آمنے سامنے تھے، ماموں بھانجا آمنے سامنے سے، تو اس دن میں کفر اور ایمان میں فرق ہو گیا۔ تو اس جنگ کے بارے میں آپ تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا تاکہ آپ کو آج کے دن کی اہمیت کا پتہ چلے، اور دیکھ لیں یہ بھی کہ رمضان کے مہینے میں یہ جنگ ہوئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس میں فتح عطا فرمائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ ساری جو ہم نے بات چیت کی ہے اس کو ہم سے قبول فرما لیں، اور جو اس کے اسماء حسنی ہم سیکھ رہے ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی نے شیئر کیا ہے کہ ان اسماء حسنی کا انہوں نے بہت ورد کیا تو ان کے شوہر کی طبیعت صحیح نہیں تھی، وہ ان کی طبیعت صحیح ہو گئی، ان کو صحت مل گئی، اور یہ واقعی صحیح بات ہے، بالکل صحیح ہے۔ ان اسماء حسنی کی اپنی تاثیر ہے، جس کام کے لیے جو اسم ہے آپ اس کا ورد کرتے رہیں، آپ اس کو مسلسل اپنی زبان پہ رکھیں گے، اللہ تعالیٰ اپنے اس صفت کی بدولت آپ کو جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اللہ تعالیٰ پوری فرمائے گا۔ اللہ ہم سب سے قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم أجرنا من النار، 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 الله الحسنى